اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الضحیٰ جو کہ 93 سورہ ہے، 93 سورہ قرآن مجید کی، اس کی تلاوت اور تفسیر کریں گے۔ سورہ الضحیٰ جو ہے یہ ایک بہت اہم صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے ہیں اور مستقبل کی بات کی ہے، اور اس صورت کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور کہانی انشاءاللہ ہم ابھی بیان کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ تھا وحی کا، وہ آنا رک گیا، اور اس کے رکنے میں کیا مصلحت تھی اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے رکنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ لیکن اس صورت میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت بہت ہی منفرد آیت ہے، اور اس آیت کے بارے میں مفسرین اور علماء کرام میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ ہے آیت نمبر 7۔ اور خطرے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کبھی کبھی لوگوں پر گستاخی رسول کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو بات بات پہ فتوے لگتے ہیں، لیکن اس آیت کے ترجمے میں بہت ہی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور جو لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اکثر ترجمے کے اس حصے پہ پہنچ کر وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے یہ بات کس معنی میں کی جا رہی ہے اور اس کو کس طرح سمجھا جائے۔ تو اس آیت کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے، اور انشاءاللہ ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے حکم سے ہم اس آیت کے اصل معنی اور اصل ترجمے تک پہنچیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سورہ الضحیٰ نازل کیوں ہوئی؟ سورہ الضحیٰ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور یہ اس دور سے متعلق ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی نئی تبلیغ اور اشاعت شروع کی تھی، اور مکہ کے اندر گنے چنے مٹھی بھر مسلمان تھے، اور ان سب مسلمانوں پہ بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ کئی کو جان سے مار دیا گیا، کئی کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، اور بہت سے مسلمان تو ایسے تھے جنہوں نے اپنا دین چھپا کے رکھا تھا۔ جنہوں نے دین ظاہر کر دیا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے، اور ان کی نظریں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہتی تھی کہ یہی ہمارے نبی ہیں، یہی ہماری جان بچانے والے، دین دنیا آخرت سب کو سنبھالنے والے یہی ہیں، اور ان کی تمام توقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور جیسے جیسے وحی آتی اور نئے پیغام آتے تھے تو ان تک وہ پیغامات پہنچتے، کفار تک بھی پہنچتے، اور کافی اشتعال ہوتا کفار میں بھی ان کے مقابلے میں۔ اور پھر اچانک وحی کا سلسلہ آنا رک گیا۔ جیسے ہی یہ سلسلہ رکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کیا میں اللہ کا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک نہیں پہنچا رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، خفا ہیں؟ اور کیا اب یہ دین اسلام کا سلسلہ میرے ذریعے سے آگے نہیں پھیلے گا؟ اور اس پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ اسلام لا چکے تھے انہوں نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، اور سب توقعات اور سب امیدیں اور سب محبتیں اسلام سے وابستہ کر دی تھیں۔ اب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ اگر اب کوئی وحی نہیں آ رہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنے بند ہو گئے، تو ابھی تک جو پیغام آئے اس پہ جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے وہ آگے کیا کریں؟ ان کو تو ان کے معاشرے، ان کے خاندان، ان کے قبیلے نے نکال دیا، باہر پھینک دیا، اور اب وہ صرف اور صرف اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پہ ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم اٹھا لیا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس پریشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے، اور کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ 40 دن تک رکا رہا، اور کفار مکہ خوب اس بات سے محظوظ ہو رہے تھے۔ کفار نے خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کے بارے میں ہم نے سورہ ابو لہب کی تفسیر میں تفصیل سے بات کی ہے، جو کہ ایک بہت ہی با اثر و رسوخ رکھنے والی امیر اور پڑھی لکھی، سمجھدار اور انتہائی خوبصورت خاتون تھی، اس زمانے کی مشہور و معروف شخصیات میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور جس طرح ہمارے آج کل کے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یہ اس کا مقام و سٹیٹس تھا، لوگ اس کی بات بڑی سنتے تھے، شاعرہ بھی تھی، شاعری بھی کرتی تھی۔ اس نے خاص طور پہ بہت پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے بھی لگی کہ تم سے تمہارا رب، تمہارا اللہ خفا ہو گیا ہے، اور تمہیں الوداع کہہ دیا، ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، اب کیا کرو گے؟
تو ان حالات میں 40 دن کے وقفے کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ نازل کی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی۔ ضحیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے دن کے اس وقت کے لیے جب سورج کی روشنی نئی نئی آتی ہے اور شروع کے چند گھنٹے ہوتے ہیں جس میں یہ روشنی انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اگر آپ صحرائی علاقے میں بھی بیٹھے ہیں تو ابھی گرمی کی حدت پوری طرح سے نہیں آئی ہوتی، اور رات کی ٹھنڈک کے بعد رات کا آخری پہر کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فجر کے لگ بھگ آپ اگر محسوس کریں تو ٹھنڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جتنی حرارت زمین نے جذب کی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جب سورج کی روشنی آتی ہے اور زمین گرم ہونا شروع ہوتی ہے تو ایک بہت ہی مناسب درجہ حرارت پہنچتا ہے شروع کی چند گھنٹوں میں، اور اس وقت کو والضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوپہر کے وقت تیزی آ جاتی ہے گرمی میں، صحرا میں بھی اور عام علاقوں میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ سجا کا مطلب ہے بالکل حرکت نہ ہونا، جیسے کہتے ہیں سجل میت، جس طرح مردہ بالکل بے حرکت ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ سجل استعمال ہوتا ہے۔ اور لیل اذا سجا سے مراد یہ بھی ہے جب رات تاریک بھی ہو جائے، تو جب انتہائی تاریک اور پرسکون ہو جائے۔ تو ان دونوں میں ایک کنٹراسٹ ہے، ایک ضد ہے کہ دن کی روشنی میں جب حدت بڑھتی ہے تو چرند پرند سب مخلوقات باہر نکل آتی ہیں اور حرکت کرنا شروع کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی جب شدید ہو جائے اور ٹھنڈ بھی اس میں شدید ہو جائے تو ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے، تمام جاندار جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ ہلنا جلنا بند کر دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دونوں کی قسم ہے ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یہاں ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا۔ ما کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ودعک کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے کسی کو الوداع کہنا۔ جو لفظ الوداع ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کسی سے تھوڑی دیر کے لیے بچھڑیں اور اس کے بعد دوبارہ ملنا ہو۔ مثلاً صبح آپ کام پہ جاتے ہیں تو بیوی بچوں کو الوداع کہہ کے جاتے ہیں، یا بچوں کو اسکول آپ نے چھوڑا تو اسے الوداع کہا، اس کے بعد آپ اس کو پھر اسے لے لیں گے۔ لیکن تودیع کا لفظ وہ ہے جب آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہوں، اس صورت میں آپ ودعک کہتے ہیں۔ لیکن یہاں عربی زبان میں کہنا یہ چاہیے تھا لم یودعک، کہ اس نے تم کو ہمیشہ کے لیے الوداع نہیں کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ لم کی جگہ ما استعمال کیا ہے، کیونکہ ما کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل نہیں، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور رب کا مطلب ہے تمہارا رب، تمہارا پالنے والا۔ اور یہاں آپ محبت اس چیز میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بار بار لفظ کا استعمال کرے۔ کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، ما ودعک تمہیں الوداع نہیں کہا، رب کا تمہارے رب نے۔ لیکن آگے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے قلا، وما قلا، اور ہرگز نہیں ناراض ہوا۔ لیکن یہاں قلا کا ہونا چاہیے تھا، ہرگز تم سے ناراض نہیں ہوا، تم سے ناراضگی نہیں ہے۔ قلا کا مطلب ہے روٹھ جانا، کسی سے خفا ہونا اور ترک تعلق کرنا، ہر قسم کا تعلق توڑ دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ کا استعمال نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم سے ناراض ہو، کہا کہ ہرگز ناراض نہیں ہوا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ استعمال دیکھیے الفاظ کا، اور الفاظ کے چناؤ پہ غور کیجیے۔ اگر آپ کسی بچے سے یہ کہیں میں تم سے خفا ہوں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس میں لفظ تم استعمال کیا۔ اور اگر آپ اسے یہ کہیں میں خفا تو وہ مسکرا دے گا، کیونکہ آپ نے لفظ تم کا استعمال نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ ایک لفظ تم ڈالنے سے میں تم سے خفا اور میں خفا، دونوں میں صرف لفظ تم کے استعمال سے بات کا مفہوم بدل جاتا ہے، اور سننے والے کو ایک سے بہت ناگواری ہوتی ہے، دوسرے پہ وہ مسکرا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کسی سے کہ میں تم سے خفا نہیں،
تو اس کا مطلب اور ہوگا، اور اگر آپ کہیں میں خفا نہیں تو اس کا مفہوم اور ہوگا. اور جب آپ کسی کو تم کہہ کے مخاطب کر کے خفگی کا اظہار کرو تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے خفا ہونے کی، خفگی کی گنجائش بنتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں میں خفا نہیں تو اس میں ایک محبت اور ایک نرمی کا زاویہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں تو وہ اس میں لفظ وما قلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ شروع میں ما ودعک ہے، ربک ہے، لیکن پھر قلا کا نہیں، صرف قلا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خفگی کے لفظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو وابستہ نہیں کرنا چاہتے. اور یہ انتہائی محبت جو ہے اس کی علامت ہے. اور اس میں مفہوم میں جامعیت پہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی چیز سے خفا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ ان کی جو کاوشیں ہیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ شاید پوری طرح نہیں کر پا رہے. اثر بھی اس کا کم ہو رہا تھا، اکثریت لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے تھے. تو ان کو یہ دھچکا تھا کہ شاید میں صحیح طرح سے پیغام پہنچا نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں کسی بات پر بھی خفا نہیں ہوں. تمہاری کوششیں، تمہاری کاوشیں اور تمہارے پیچھے چلنے والے وہ مسلمان جو ایمان لے آئے ہیں، ان کی کوششیں اور کاوشیں، میں کسی سے بھی خفا نہیں ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ آیا نمبر 4 میں ایک وعدہ کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. اب یہاں پہ ولا آخرت بھی کہا جا سکتا تھا اور بعد کا دور، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولل آخرت، اور اس میں اضافی لام کا استعمال جو ہے اس کا مطلب ہے یقیناً. تو اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں کہ میرے ماننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان، ان کے لیے یقیناً جو آنے والا دور ہے وہ پہلے دور سے بہتر ہوگا. خیر لک من الاولی. اور یہاں پر اگر اللہ کہتا ہے خیر لک من الدنیا تو بھی ٹھیک تھا کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا نا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری کا ہے. حسنات فی الدنیا والآخرہ. ہم کہتے ہیں نا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہم سے وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی اور آخرت میں بھی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ زندگی جیسے جیسے گزرتی ہے تو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، آپ کے اندر وہ توانائی نہیں رہتی. تو ابتدائی ایام جو ہوتے ہیں زندگی کے، وہ بعد کے ایام سے بہتر سمجھے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، جو میرے ماننے والے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال زیادہ کریں گے، ان کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی میں بہتر کرتا جاؤں گا. ان کے لیے میں آسانیاں پیدا کرتا جاؤں گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگلی آیت میں اس کو مزید اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اب ایک ایک لفظ کو یہاں دیکھیے. ولا کا مطلب ہے یقیناً، سوفا کا مطلب ہے ان قریب، یعنی فوراً نہیں، ان قریب، آنے والے مستقبل میں ملنا ہے لیکن ایک دم فوراً ابھی نہیں ملنے والا. یوتی کا مطلب ہے عطا کرنا، لیکن عربی میں عطا کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. ایک ہے یوتی تا کے ساتھ، یوتی کا مطلب ہے دینا، ایتا کا مطلب ہے دینا، لیکن ایتا ایک ایسا دینا ہے جو دے کے واپس لے لیا جائے آپ سے. لیکن عطا جو توئے کے ساتھ ہے، آتا، اور یعطی اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو دے کے واپس نہ لی جائے. اور یہ اللہ کا وعدہ دیکھیے، زندگی ایتا ہے، دی اور واپس لے لی. دنیا کی سب چیزیں ایتا ہیں، اللہ دیتا ہے، اب جب مر جاتے ہیں تو وہ واپس لے لی جاتی ہیں، وہ پھر کسی اور کے کام آتی ہیں. آج جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں کل کو اس میں کوئی اور رہے گا، آپ سے پہلے کوئی اور رہ رہا تھا. یہ سب ایتا ہے. لیکن جو عطا ہے، جو اللہ دے گا آخرت میں، وہ ہمیشہ رہے گی. آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت ہمیشہ رہے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آخرت میں جب دوبارہ زندگی ملے گی تو وہ عطا ہے، وہ کبھی واپس نہیں لی جائے گی، موت نہیں آئے گی. آخرت میں آپ کو جو مکان ملیں گے، جو آپ کو نعمتیں ملیں گی، جو اسباب ملیں گے، جو رشتے ناطے، رشتہ دار، محبتیں ملیں گی، وہ ہمیشہ رہیں گی. وہ کبھی آپ سے بچھڑیں گے نہیں، واپس نہیں جائیں گی. اور کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ فترضا، رضا اللہ کی. ہم یہاں خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں،
کہتے ہیں نا پرسوٹ آف ہیپینس بڑا اہم کانسیپٹ ہے کہ انسان خوشی کا متلاشی ہے زندگی میں. اللہ کہتا ہے کہ خوشی سے آگے بڑھ کے ایک مقام ہے جس کو آپ سکون کہتے ہیں، جس کو اللہ سکینہ کہتا ہے قرآن میں، اور جس میں آپ جا کے راضی ہو جاتے ہیں، آپ کی رضا ہوتی ہے، راضیۃ مرضیہ. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یا ایھا النفس المطمئنہ، اطمینان والا نفس، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف آؤ ایسے کہ تم اس کی رضا میں راضی، وہ تمہاری رضا میں راضی. یہ ہے وہ مقام جو ایک مسلمان اور مومن کو چاہیے، جس کے ہم متلاشی ہیں. وی آر ناٹ ان دا پرسوٹ آف ہیپینس، ہم خوشی کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم رضا، راضیۃ بالمرضیہ اور نفس المطمئنہ، ہم اطمینان سکون کی تلاش میں ہیں. اور یہ ہے فرق مسلمان اور غیر مسلم میں. غیر مسلم چھوٹی چھوٹی وقتی خوشیوں کی تلاش میں ہوتا ہے، اور ہم ان سب خوشیوں سے اگلا مقام جو ہے اس کے اوپر اپنی نظر رکھے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آیت نمبر 6 سے جو اللہ تعالیٰ کا طرز تخاطب ہے وہ ایک دم بدل جاتا ہے، یہ ماضی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کی باتیں یاد دلا رہے ہیں، اور مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دے کے تمام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے والد ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے فوت ہو گئے، حضرت عبداللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے. ان کی جو والدہ تھیں بی بی آمنہ، ان کی صحت اچھی نہیں رہتی تھی، اور کچھ زیادہ پیسے اور چیزیں بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے والد ان کے، وراثت میں زیادہ نہیں تھا. تو بی بی آمنہ کی چونکہ صحت بھی صحیح نہیں تھی تو انہوں نے دائی حلیمہ سعدیہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالیں. اور زندگی کے شروع کے چند سال جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ سعدیہ کے ہاں گزارے. جب تھوڑے بڑے ہو گئے، تقریباً 5 برس کے لگ بھگ عمر ہوئی، تو واپس اپنی والدہ کے پاس آئے. 6 سال کی عمر میں والدہ ان کو لے کے مدینہ جا رہی تھیں، اپنے والدین کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھیال. تو رستے میں وہ وفات پا گئیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مکمل طور پہ یتیم ہو گئے، ماں کی شفقت محبت سے بھی محروم ہو گئے. اور اس وقت ذمہ داری اٹھا لی ان کے دادا عبد المطلب نے. عبد المطلب خود کافی عمر کے تھے، عمر رسیدہ تھے، لیکن بہت محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے ان کو پالنا شروع کیا. 2 سال کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں تھے تو حضرت عبد المطلب بھی انتقال فرما گئے. اب یہ تیسرا موقع ہے ایک چھوٹے بچے کی زندگی میں کہ اس کو پرورش کرنے والا جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب، ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہر دفعہ جب تم محروم ہوئے اپنی والد سے، والدہ سے، دادا سے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ٹھکانہ فراہم کیا. اور ایوا جو ہے فآوا کا لفظ جس سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو اپنے گھر میں مہمان کو جگہ دینا، کسی کو سر کے اوپر چھت فراہم کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی تم یتیم ہوئے، جب بھی تمہارے سر سے کسی کا سایہ ہٹا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسرا سایہ فراہم کیا. اور آیہ نمبر 7 جناب، آیہ نمبر 7 یہ انتہائی مشکل آیت ہے. تو دل جگر تھام کے بیٹھیں، لمبا سانس لیں، کیونکہ اس آیت کے ترجمے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں کے اوپر باقاعدہ گستاخی رسول کے فتوے تک لگ چکے ہیں. تو اس آیت کو بہت اہتمام اور احترام اور احتیاط کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اس میں انشاءاللہ وہ جو شک ہے اس کو زائل کرنا ہے. اور یہ سورت پڑھتے ہوئے اکثر لوگوں کے دل جو ہے نا وہ بھینچ جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں جب وہ اس آیت تک پہنچتے ہیں. اور آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور تمہیں ضالن پایا اور پھر ہدایت بخشی. میں بڑی احتیاط سے لفظ ضالن کو ضالن ہی کہہ رہا ہوں. یہ جو لفظ ضالن ہے یہ وہی لفظ ہے جو سورہ الفاتحہ میں ولدضالین میں آتا ہے، اور ولدضالین کا سورہ الفاتحہ میں ترجمہ گمراہ کے طور پہ کیا گیا ہے. اور بہت سے ترجمے میں آپ جا کے دیکھیں تو اس میں بھٹکا ہوا، گمراہ، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ولدضالین میں. اور سورہ الفاتحہ میں ایسے ترجمے کیوں کیے جاتے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ آیت آتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پر اکثر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ اہل کتاب کے بارے میں، یہود اور عیسائیوں کے بارے میں۔ تو جیسے ہی ہمارے علماء کرام کو ذرا بھنک پڑی کہ اس آیت کو یہود اور عیسائیوں پہ منطبق کیا جا سکتا ہے، فکس کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ڈھونڈنے شروع کیے سب سے مشکل اور سخت اور انتہائی درست قسم کے الفاظ جو ان کے اوپر لگائے جا سکے۔ تو ولدالین کو گمراہ، بھٹکا ہوا اور اس قسم کے لفظ اس میں ترجمے میں استعمال کیے، اور مغضوب کے اندر عذاب والا، جس کے اوپر اللہ کی مار ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن میں یہاں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ دونوں جو ترجمے کیے گئے ہیں یہ بہت سخت ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ الفاتحہ کا آغاز کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ تو رحمان الرحیم ہے، وہ اتنے سخت اور اتنے پرتشدد قسم کے ترجموں کو کبھی بھی لوگوں کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں تو ولدالین آپ نے گمراہ اور بھٹکا ہوا کہہ دیا، اب یہاں پہ جب دولن کا لفظ آتا ہے تو سب کو چپ لگ جاتی ہے کہ اب کیا کریں۔ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کے بارے میں لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اس پہ میں نے اپنی طرف سے جتنی تحقیق ہو سکتی تھی اور بڑی محدود سی تحقیق کی ہے، اس میں مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، دولین کا بھی اور دولن کا بھی۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے دولا، یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ایسا ہے جیسے آپ دودھ میں پانی ڈالیں تو پانی پانی نہیں رہتا، اس میں گم ہو جاتا ہے، دودھ کی طرح بن جاتا ہے، وہ دودھ بھی چلے ملاوٹ والا دودھ ہوتا ہے لیکن پانی الگ نظر نہیں آتا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں دل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں گم ہو گیا، تو اس ضمن میں آتا ہے یہ لفظ۔ دوسرا جو دولا ہے لفظ، یہ ایک ایسے درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو صحرا کے اندر اکیلا کھڑا ہو۔ ایک تو درخت ہوتا ہے نا، اس کے آس پاس اور درخت ہیں، یہ جنگل میں درخت ہے، لیکن لک و دک صحرا میں اگر ایک درخت ہے تو اس کو دولا کہا جائے گا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ تو ابھی عہد حاضر میں اس کی مثال ہے، آپ ذرا انٹرنیٹ پہ جائیں اور وہاں آپ ڈالیں جی بحرین، جو ملک ہے بحرین، اور ساتھ ڈالیں ٹری آف لائف، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بحرین کے صحرا میں ایک چھوٹے سے پہاڑ، ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک درخت ہے بہت بڑا، جس کو شجرۃ الحیات کہتے ہیں۔ یہ کئی سو سال پرانا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 400 سال پرانا ہے، اور پورے صحرا میں یہ سرسبز و شاداب درخت جس کے سبز پتے ہیں اور سایہ ہے، یہ بڑا دھڑلے سے کھڑا ہے، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ 50 میٹر تک گہری ہیں، خدا جانتا ہے کہاں سے اس کو پانی ملتا ہے، اس صحرا میں کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے، اور ایسے درخت کو داللہ کہا جاتا ہے جس کی آپ کو توقع ہی نہ ہو، جو ایک ایسی علاقے میں اگ رہا ہو اور سرسبز و شاداب ہو جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسی سبزے کے اگنے کا۔ تو یہ لفظ دولہ اس ضمن میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دولہ سے مراد وہ شخص بھی ہے جو ایک چوراہے پر کھڑا ہو، 4 رستے ہوں اور اس کو سمجھ نہ آتی ہو کہ میں کون سے رستے پہ جاؤں، اس کے لیے بھی دولہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں جو لفظ ہوا ہے دولہ استعمال، اس سے 2 چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اپنے معاشرے میں ایک ایسے درخت کی طرح تھے جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو، کیونکہ ان کے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں جو باقی معاشرے کے لوگوں میں تھیں۔ اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے تھے تو اس وقت قریش کی ایک جنگ ہوئی، اور یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جنگ ایسی ہوئی جناب کہ قریش کا قبیلہ بھیڑ گیا ایک اور قبیلے کے ساتھ، اور اس قبیلے کا نام تھا حوازین، اور دونوں کی جنگ بھی جو ہوئی ایسے مہینوں میں جو کہ متبرک مہینے تھے، جن میں امن و امان ہوا کرتا تھا اور جنگ بنا تھی، تو اس جنگ کو کہتے ہیں حرب الفجر، اور کئی ہزار لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں کام آئے، مارے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 15 سال کے تھے اور ان کے قبیلے کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، تو وہ بھی گئے حوازین کے خلاف مقابلے میں، لیکن انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تیر تیار وغیرہ کر کے دیے اپنے چچاؤں کو اور باقی لڑنے والوں کو، لیکن خود قتل عام میں حصہ نہیں لیا اور کسی کو نہیں مارا۔ اور اس جنگ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس رہتے تھے، انہوں نے اتنے زیادہ لوگوں کی لاشیں گرتی دیکھیں،
اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ کچھ تاجر آئے، ان تاجروں کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی، انہیں لوٹا گیا، ان سے مال لے لیے گیا، انہیں پیسے نہیں دیے گئے۔ پھر معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ غریب کو انصاف نہیں ملتا، امیر کو انصاف مل رہا ہے، قانون ہے تو امیر کے لیے ہے، جو بڑے قبیلے سے ہے، جو طاقتور کے ساتھ ہے، اس کو تو اس کا حق مل رہا ہے، غریب سے اس کا حق چھینا جا رہا ہے۔ یہ سب باتیں دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضطرب، بہت پریشان ہوتے تھے۔ اور یہ ایک 15 سال کا نوجوان ہے جو اس طرح میں ہے۔ تو انہوں نے قریش کے باقی لوگوں سے بات کی اور کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں کوئی اس قسم کا نظام بنائیں جہاں لوگوں کو انصاف ملے اور کمزور کو بھی اس کا حق ملے، یہ نہ ہو کہ طاقتور کمزور سے اس کا حق چھین لے۔ اس بات کو باقی لوگوں نے بھی بہت سراہا، اور یہ ایک ینگ ٹین ایجر ہے، ایک نوجوان شخص ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور ان سب نے مل کے ایک تنظیم بنائی جس کا نام رکھا حلف الفضول۔ اس کے اندر مختلف قبائل سے لوگ آئے، 3 بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، بنو زہرہ اور بنو تیم، اور تینوں سے جو لوگ آئے ان کے نام میں فضل آتا تھا، تو اس لیے اس کو حلف الفضول بھی کہنے لگے۔ لیکن اس کے بنانے والوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر سے جو ان کے دوست تھے، حضرت ابو بکر کے ایک بہت قریبی رشتہ دار عبداللہ ابن جدعان تھے جن کے گھر میں یہ تشکیل پائی، اور زبیر بن عبد المطلب جو کہ بنو ہاشم کے اس وقت سربراہ تھے ابو طالب کے ساتھ، اور زبیر بن عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں جو حضرت ابو طالب کے ساتھ مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بھی تھے۔ تو جناب مل کے انہوں نے حلف الفضول بنائی۔ اور حلف الفضول کا مطلب کیا تھا جی؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس میں انسانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، ہیومن رائٹس۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ 15، 16 یا 17 برس کا ایک نوجوان ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے، انسانی حقوق کے لیے تنظیم بنا رہا ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ اور لوگ خوش نہیں تھے اس بات سے۔ بنو نوفل کا قبیلہ اور بنو امیہ جو کہ بہت طاقتور اور امیر قبیلہ تھا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں بنتے اس انسانی حقوق کی تنظیم کے ممبر، ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو اپنے حقوق چھین کے لیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے بعد بھی حلف الفضول کے معاہدے کے احترام میں رہتے تھے۔ اس کا جو معاہدہ تھا وہ بنا کے کعبے کے اندر ٹانگا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے تک اکثر جب کوئی مسائل پیدا ہوتے تو حلف الفضول کے تحت ان کو حل کیا جاتا۔ تو یہاں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اگر اسلام سے پہلے کوئی ایسا قانون تھا جو کہ انسانی حقوق اور انسانیت کی بات کرتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام کیا۔ اور ہمیں بھی اگر معاشرے میں ایسے قوانین ملیں جو انسانی حقوق کے بارے میں ہوں، جو اچھائی کے بارے میں ہوں، بے شک وہ قرآن اور حدیث سے براہ راست نہ ہوں، ہمیں چاہیے کہ ان کو اختیار کریں، ان کا احترام کریں، ان کے پابند رہیں۔ جس طرح عالمی سطح پر انسانی حقوق کے قوانین ہیں تو ان کے اوپر چلنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر صحابہ اسلام اور شریعت کے آنے کے بعد بھی حلف الفضول کے معاہدے کو جا کے دیکھا کرتے تھے اور اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور یاد رہے کہ ٹھیک ہے، حلف الفضول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور اس کے اندر وہ شامل تھے، اور اس میں ان کو ایک بہت اہم مقام بھی حاصل تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں اس معاہدے کے سرپرست اعلیٰ بن گئے۔ لیکن یہ معاہدہ شروع میں جب بنا تو اس کے بنانے والے اکثر جو تھے وہ کافرین تھے، اور بعد میں بھی معاہدہ جب تک رہا اس پہ چلنے والے بھی کفار تھے۔ ان لوگوں کے اندر سب کے سب مسلمان ہرگز نہیں تھے۔ اور یہاں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے چاہتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ، ایسا رستہ ہو جس میں معاشرے کے کمزور لوگوں کے حقوق کی پاسداری کی جا سکے۔ اور یہ تھا وہ چوراہا جہاں پر وہ کھڑے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس رستے کو اختیار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فہدا، ہدایت دی۔ تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ یعنی تم متلاشی تھے رستے کے اور اللہ نے تمہیں رستہ دکھایا۔ یا تم اس درخت کی طرح تھے جو صحرا میں اکیلا کھڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ مزید سبزہ اور مزید درخت اگا کے ایک پورا جنگل بنا دیا۔ آیہ نمبر 8 ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ عائل کا لفظ جو ہے
اس سے ناداری تو کہی جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں آل و عیال میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ کے خاندان کو عیال کہا جاتا ہے، اور عائل کا مطلب ہے ایک بہت بھاری بوجھ جو آپ کے کندھوں پہ ہو اور جو آپ کو اس بوجھ تلے دبائے جائے. تو آپ کا جو خاندان ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی ایک بہت بھاری بوجھ کی طرح ہوتی ہے. چاہے آپ جتنے بھی امیر ہوں، آپ اگر اربوں پتی بھی ہیں اور آپ کے خاندان والے بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ آ گیا اور آپ اس میں پریشان اور مضطرب رہتے ہیں. تو عائل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ غریب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہیں، اور انسان کو اس کے حالات بھی غریب کر دیتے ہیں. پیسہ ضروری نہیں کہ آپ کو مالدار کرے، بلکہ عربوں کے ہاں تو غریب کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے گھر سے دور ہو، جو مسافر ہو. بے شک وہ بادشاہ ہو، اگر وہ سفر میں ہے تو وہ غریب الوطن ہے، وہ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے گھر کی آسائشوں سے دور ہے. اور آئلن میں یہ چیز آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے اسباب دنیاوی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سب اسباب پیدا کیے اور انہیں غنا عطا فرمائی اور انہیں اتنا مالدار کر دیا کہ انہیں کسی اور کی ضرورت نہ رہی. اب یہاں سے ایک دفعہ پھر سورت جو الضحیٰ ہے اس کا طرز تخاطب بدل رہا ہے اگلی 3 آیات میں. اب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دے رہے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو. فَأَمَّا سے مطلب ہے لہٰذا، اور یتیم ہمیں معلوم ہے کہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو محروم ہے وہ یتیم ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچہ بھی ہے، عمر بھی کم ہے، ماں باپ کی شفقت سے بھی محروم ہے، اور اس کا ساتھ دینے والا اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور لفظ تقہر جو ہے وہ قہر سے نکلا ہے. قہر سے مطلب ہے کسی کو بہت ہی دبا کے رکھنا اور کسی کے اوپر اپنی بالادستی قائم کرنا. تو اللہ کہتا ہے فلا تقہر، یتیم کے اوپر قہر مت کرو. اور اسلام میں باقی مذاہب اور معاشروں کی نسبت یہ چیز بہت منفرد ہے کہ یتیم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے ساتھ نرم دلی کرو، اس کے ساتھ رحم کرو، اس پہ ترس کھاؤ، اس کو خیرات دو، زکوٰۃ دو. نہیں، یتیم کے بارے میں کہا گیا اکرام الیتیم کرو، یتیم کا احترام کرو، اسے عزت دو. اور یہاں پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعات آپ سے بیان کرنا چاہوں گا یتیموں کے تناظر میں. پہلا واقعہ ہے مکہ کا. مکہ کے اندر ایک یتیم بچہ تھا جس سے اس کی وراثت اور مال ابو جہل نے چھین لیا. اب وہ بیچارہ در بدر پھر رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کے سارے وسائل لے لیے گئے اس سے. تو وہ مکے کے سرداروں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے اور ابو جہل سے مجھے میرا حق دلا دے. اب وہ مکے کے جو سردار ہیں وہ بہت ہی گھٹیا اور نیچی ذہنیت کے مالک تھے. انہوں نے اس یتیم بچے کو، معصوم بچے کو کہا کہ ہاں تم جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ جا کے ابو جہل کو سمجھائیں. اب یہ طنز بھی ہے اور اس بیچارے کے زخموں پہ نمک چھڑکنا ہے، کیونکہ ابو جہل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن ہے اور وہ اس کو بھیج رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان سے سفارش کروا. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، خوب مزہ آئے گا. دیکھیں تماشا دیکھو اب کہ جب یہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا کہ ابو جہل سے میری سفارش کریں، میں یتیم ہوں، میرا مال لے لیا، تو وہ کیا کہیں گے. اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو اور شغل لگے گا. دیکھیں ابو جہل پھر کیا اس کی مدد کرتا ہے. یعنی اس بیچارے کی اگر کوئی مدد کے امکانات تھے تو وہ بھی انہوں نے کوشش کی کہ ختم ہو جائے، بجائے اس کے خود جا کے ابو جہل کو کہتے کہ یار کچھ مال ہی دے دو یا سارا دے دو. انہوں نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. اب وہ نبی پاک کے پاس جب پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کو لے کے چلے گئے ابو جہل کے پاس، اور ابو جہل کو جا کے کہا اس بچے کو اس کا حق، اس کی وراثت واپس دو. اور ابو جہل اتنا سہم گیا کہ اس نے واپس کر دیا سب کچھ. اور باقی سب سردار اب مکے کے آئے، انہوں نے تو تماشا دیکھنا تھا اور تماشا ہوا نہیں. اور وہ بچہ تو خوش، اس بچے کو تو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے مکے کے سردار. وہ چلا گیا اور یہ آئے ابو جہل کے پاس. انہوں نے کہا تم نے کیا کر دیا؟ ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم تو ایک تماشا چلانا چاہ رہے تھے، تم نے کیا کر دیا؟ تو ابو جہل نے کہا میں ڈر گیا تھا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس بچے کا حق مانگا مجھ سے، میں ڈر گیا، میں بوکھلا گیا، میں نہ نہیں کر سکا.
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ دوسرا واقعہ مدینہ کا ہے، اور ہم نے پچھلی تفسیر میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، سورہ الماعون کی تفسیر میں، اور یہاں میں آپ کی اجازت سے ایک بار پھر ذکر کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سننے والے ایسے ہوں جنہوں نے پہلے یہ واقعہ نہ سنا ہو اور وہ تفسیر نہ سنی ہو، اور ذاتی طور پہ مجھے یہ اتنا اچھا لگتا ہے یہ واقعہ کہ میں اس کو جتنی بار بھی دہراؤں اور سنوں میرا دل نہیں بھرتا۔ اور اس واقعے پہ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، یورپی غیر مسلم، اس نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ کہنے لگا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی بات کرنے والا شخص اللہ کا رسول نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اس کو ایمان صرف اس ایک واقعے سے آ گیا۔ واقعہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ایک صحابی آتے ہیں بڑے پریشان، اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ 3 دن سے گم ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں ہے، بہت پریشان ہوں، بہت ڈھونڈا نہیں مل رہا، آپ دعا کریں اللہ سے میرا بچہ مل جائے۔ اب مدینہ میں بچے کا گم ہونا بڑی خطرناک بات ہے۔ اس زمانے میں بچے اغوا ہوتے تھے اور ان کو غلام بنا کے بیچ دیا جاتا تھا دور دراز کے علاقوں میں۔ اگر صحرا میں بچہ نکل گیا، گم ہو گیا، تو وہ پیاس سے اور بھوک سے مر جائے گا، سورج کی حدت سے، گرمی سے مر جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جنگلی جانور اس کا شکار کریں۔ بھیڑیے بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، شیر بھی، ببر شیر پائے جاتے تھے عرب کے صحرا میں، اب تو ختم ہو چکے ہیں لیکن اس زمانے میں پائے جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کا سب کو پتہ ہے کہ وہ شیر کا شکار کرتے تھے اور شیر کی کھال اوڑھتے تھے، اور اس کی کھوپڑی بھی پیچھے لٹکی ہوتی تھی، اور ان کا خاص ایک انداز تھا وہ کھال اوڑھ کے چلنے کا۔ تو اب یہ شخص سخت پریشان ہے کہ بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب یہ ممکن ہے گھر سے بھاگ گیا یا کسی رشتہ دار کے گھر کسی دوسرے گاؤں چلا گیا ماں باپ کو بتائے بغیر۔ اکثر بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ ایک دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور کہا کہ تمہارا بچہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ شاید وہ صحابی کے چہرہ دیکھ کے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس شکل کا بچہ تو میں نے دیکھا ہے، تو اس نے بیان کیا جی میرا بچہ اس قسم کا ہے، ایسا دیکھنے میں لگتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ وہ تو مدینہ سے باہر میدان میں کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، ابھی دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ صحابی اٹھے اور سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا اپنے بچے کی تلاش میں، 3 دن سے بچہ نہیں دیکھا، پریشان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا ان کے پیچھے کہ ان کو واپس بلا لاؤ۔ وہ گئے، ان کو کہا جی واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ شخص بڑا مضطرب پریشان، کیا کروں، بچے کی طرف جاؤں یا واپس آؤں؟ ظاہر ہے واپس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، واپس آیا، اور بڑے اضطراب میں اور جلدی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واپس بلایا، حکم فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب جاؤ گے اپنے بچے کو دیکھو گے نا تو اس کو گلے سے نہیں لگانا، شور شرابہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا میرا بچہ کہاں تھے، پیار نہیں کرنا، چومنا نہیں ہے اس کو خاموشی سے گھر لے جاؤ، وہاں لے جا کے گلے سے لگاؤ، 3 دن سے نہیں ملے، گلے لگاؤ، چومو، شور مچاؤ، جو جی میں آتا ہے کرو کہ میرے بچے تم کہاں تھے 3 دن سے اور میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ 3 دن سے گم ہے، میں ملوں گا تو میں شدت جذبات سے، فرط جذبات سے میں اس کو چوموں گا، گلے سے لگاؤں گا، کیوں نہ کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، غور کریں، فرماتے ہیں کچھ دن پہلے مدینہ پہ حملہ ہوا تھا، غزوہ احد، جس میں بہت سے لوگ دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ جو بچے وہاں کھیل رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے ان شہداء کے بچے بھی ان میں ہوں۔ اب ان کے تو باپ نہیں ہے، وہ دیکھیں گے ایک باپ آ رہا ہے، بچے کو گلے لگا رہا ہے، چوم رہا ہے، پیار کر رہا ہے، میرا بچہ، میرا بیٹا کہہ رہا ہے، تو ان کو اپنے باپ یاد آئیں گے۔ اب انہیں تو نہیں پتا کہ تم 3 دن سے اسے ڈھونڈ رہے ہو، اگر پتہ بھی ہو تو ان کا غم کم تو نہیں ہوگا، ان کے زخم پھر ہرے ہو جائیں گے۔ تو ان کے سامنے مت کرو، گھر لے جا کے پیار کرو۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم کے لیے خیال، اس کا اکرام الیتیم، احترام یتیم کا۔ اور صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ یتیم کے آگے اپنے بچوں کو پیار مت کرو، اس کے سامنے، بیوہ اور مطلقہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کا اظہار نہ کرو۔ یعنی انسان کی خواہشات اور جذبات کا اتنا خیال، احساسات کا اتنا خیال، شاید ہی دنیا میں کسی انسان کو، شاید ہی کسی انسان نے اس چیز کی اتنی تعلیم دی ہو۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو سن کے ایک غیر مسلم مسلمان ہوا کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے کہ یتیم کے اوپر قہر مت کرو، اس کے اوپر سختی مت کرو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
اور سائل کو نہ جھڑکو۔ اب سائل کون ہے؟ سائل کا مطلب ہے سوال کرنے والا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ انسان سوال کب کرتا ہے؟ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ شاید کسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی سے سوال کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں جگہ کو رستہ کہاں جاتا ہے، میں فلاں جگہ کیسے پہنچوں، فلاں شخص سے کیسے ملنا ہے۔ یا سائل آپ سے پیسہ بھی مانگ سکتا ہے، سائل آپ سے تسلی بھی مانگ سکتا ہے، ہمت بھی مانگ سکتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اس کو نہ جھڑکو۔ لیکن یہ جو ترجمہ ہے نا جھڑکو، یہ صحیح ترجمہ نہیں۔ تنہر کا مطلب ہے ایک ایسی کیفیت جیسے آپ نہر میں کھڑے ہو۔ لفظ نہر سے نکلا، نہر یا دریا میں اگر آپ کھڑے ہو اور پانی بہہ رہا ہو، تو اگر آپ کو کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے بہتے پانی میں کھڑے ہونے کا، تو پانی کے اندر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، آپ کے پاؤں ٹھہر نہیں پاتے، اور بڑی مشکل سے اپنے پاؤں کو گاڑ کے رکھتے ہو کہ میں گر نہ جاؤں پانی میں۔ تو جب کوئی کسی سے سوال کرتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، تو اگلا اگر اس کو انکار کر دے یا جھڑک دے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کو لگتا ہے میں گر جاؤں گا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود اپنی نظروں میں گر گیا ہو۔ اور اس چیز کا اللہ نے کہا کہ انسان کے احساسات کا خیال رکھو۔ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس سے معذرت کر دو، اس کو یہ محسوس نہ ہونے دو کہ اس نے سہارے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا اور تم نے وہ ہاتھ چھٹک دیا۔ اور آخری آیت انتہائی اہم آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یہاں لفظ اما جو ہے اس کا مطلب ہے جب وقت آئے تو۔ نعمہ کا مطلب ہے آسانی، آرام، سکون۔ نعمت رب کا مطلب ہے تمہارے رب کی نعمتیں۔ فحدث کا مطلب ہے اظہار کرو، ذکر کرو۔ لیکن کس سے اظہار کرو؟ لوگوں سے اظہار کرو، عوام سے اظہار کرو، خاندان سے اظہار کرو؟ نہیں، کہا ہے فحدث، اظہار کرو، ذکر کرو۔ ہم کیسے اظہار کرتے ہیں؟ جب اللہ کی کوئی نعمت آتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور یہ ہم کب کہتے ہیں؟ جب لوگوں میں بیٹھے ہوں تب بھی، اور جب اکیلے ہوں تب بھی۔ تو اللہ کہتا ہے اپنے آپ سے بھی اظہار کرو، اللہ کے مشکور رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، ہمیشہ شکر گزار رہو۔ اور اس چیز کے اوپر مجھے بڑی تلاش رہی کہ آخر شکر گزاری کے فائدے کیا ہیں؟ کیا فائدہ ہے شکر گزاری کا؟ اور میں نے کوشش کی کہ علماء اور مفسرین اور محدثین اور فلسفیوں کے نظریے سے ہٹ کے دیکھوں، کیونکہ جو اسلام کی بات کریں گے وہ تو آپ کو شکر گزاری کے 1001 فائدے بتائیں گے، اور ہم سب ان کے قائل بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین نہیں رکھتا اور اسلام پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ کیا اس پہ بتائے گا آپ کو کہ شکر گزاری کے کیا فائدے ہیں؟ اور اگر کوئی غیر مسلم آپ کو بتا دے شکر گزاری کے فائدے، تو پھر آپ کو ایک ایسا غیر جانبدارانہ ثبوت مل جاتا ہے جو آپ سب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اور قرآن میں شکر گزاری کے اوپر بہت اہمیت دی گئی۔ تو میں اس تلاش میں نکلا، اور اس تلاش میں گیا ماہرین نفسیات کے مختلف تجربوں اور ریسرچ ورک پہ، اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ شکر گزاری جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شکر گزار ہوگا اور زندگی میں جو جو اس کو نعمتیں میسر ہیں، وہ اما بنعمت ربک، اس پہ وہ شکر کرتا ہے اور اس پہ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ نے آسانیاں پیدا کی، یا آسانیاں پیدا ہیں، اللہ پہ یقین نہیں بھی ہے اس کا، تو وہ شخص ایک بہتر زندگی گزارتا ہے بنسبت اس شخص کے جو ہمیشہ اپنی زندگی کی خرابیوں کو دیکھتا رہتا ہے اور شکر گزاری نہیں کرتا۔ اس پہ ایک پورا آرٹیکل، پورا مضمون چھپا ہے، سائیکائٹری جرنل ہے MMC، اس میں 7 نومبر 2010 کو۔ لیکن اس سے زیادہ اہم کام کیا ہے ایک سائیکائٹری کے نیورو سائنس کے اسٹوڈنٹ نے جس کا نام ہے گلین فاکس۔ یہ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں PhD کر رہا تھا، اور اس نے کہا جی میں شکر گزاری کے انسانی صحت اور انسانی زندگی پہ اثرات کو دیکھوں گا۔ اور جب اس نے یہ اپنا کام شروع کیا تو لوگ اس پہ ہنسے اور کہا تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بیکار کام کر رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں میں دیکھوں گا، اور اس نے پوری تحقیق کی، اور اس کا تحقیقی مقالہ شائع ہوا ہے، اور 25 نومبر 2019 کو باقاعدہ ایک جریدے میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا اس بات کو۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں شکر گزار نہیں ہوتے،
ان کو رات کو نیند بہتر آتی ہے، وہ جسمانی طور پر زیادہ تنومند رہتے ہیں اور ورزش وغیرہ زیادہ کرتے ہیں۔ ان کو اگر چوٹ لگے تو درد کم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دو لوگ ہوں، ایک شکر گزار ہے اور ایک ناشکرہ ہے، اور دونوں کو ایک ہی قسم کی چوٹ آئے، مثلا سیڑھیوں سے دونوں ایک ہی بلندی سے گر گئے، تو جو شکر گزار ہے اس کو درد کا احساس کم ہوگا، اور پھر ان کے جسم میں جب سوجن ہوتی ہے کسی بھی تکلیف، بیماری یا چوٹ کے بعد، تو جو شکر گزار ہے اس کی سوجن کم ہوتی ہے، انفلیمیشن کم ہوتی ہے، جو ناشکر ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اگر دونوں کے گھٹنے پہ چوٹ لگی تو ایک بندہ جو ناشکر ہے اس کے گھٹنے کی سوجن زیادہ ہوگی اور زیادہ وقت لگے گا اس کے زخم کو بھرنے میں، اور جو شخص شکر گزار ہے اس کو کم سوجن ہوگی اور اس کا زخم بھی جلدی بھر جائے گا۔ اور پھر کہتا ہے جناب کہ بلڈ پریشر بھی جو شکر گزار لوگ ہیں ان کا کم ہوتا ہے، اور جو شکر گزار لوگ ہیں وہ زیادہ غنی اور زیادہ سخی ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں، خیرات بھی زیادہ کرتے ہیں، اور ان کو ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے، جس کو ہم اردو زبان میں یاسیت کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی کیفیت سے بھی وہ کم گزرتے ہیں۔ اور پھر بہت سی اور اس قسم کی اسٹڈیز ہیں، تجربے ہیں، تحقیقات ہیں جن کو میں نے پڑھا، اور ان میں لکھا ہے کہ جو شکر گزار ہے اس کے اندر ہمدردی اور ہمدلی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمدلی از ایمپتھی، یہ سورہ 3 کی تفسیر میں ہم نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کو غصہ کم آتا ہے شکر گزار لوگوں کو، اور یہ کم جھگڑالو ہوتے ہیں، اور ان میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے، ان کی ذہنی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کی برداشت کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب صرف شکر گزاری سے ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پہ اس آیت میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو، شکر گزاری کرو، تو کیا ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہاری زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں گی۔ اب جو تمہارا چل رہا ہے سلسلہ، جیسا بھی ہے، اچھا ہے، برا ہے، کم اچھا ہے، بہت برا ہے، کم برا ہے، اس سے بہتر ہی ہوتا جائے گا۔ ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے بہتر ہوگا اگر تم اپنے رب کی شکر گزاری کرو اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ کی ذات دن اور رات کو، روشنی اور تاریکی کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہے کہ جس طرح ہر تاریکی کے بعد دن کی روشنی ہے، اس طرح ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی صورت میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ جو اگلی صورت ہے سورہ نمبر 94، وہ سورہ 93 کا تسلسل ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ سننے کا، ان سب کا بہت بہت شکریہ جو اس تفسیر کو ممکن بنا رہے ہیں، خصوصاً یاسر سلیم کا جو ان کو اپلوڈ کرتا ہے اپنے انتہائی قیمتی وقت نکال کے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے اور ہمارے لیے ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور اپنی رحمت، اپنی محبت اور ایمان سے مالا مال کریں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔